نظر بد، حقیقت، اثرات اور حفاظت کے طریقے۔ نظر بد ایک ایسا موضوع ہے جو دنیا کے مختلف مذاہب، ثقافتوں اور معاشرتی روایات میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے دین اسلام میں بھی نظر بد کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے اور اس سے بچاؤ کے مختلف طریقے سکھائے گئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نظر بد کی حقیقت، اس کی نشانیاں اور اس سے بچنے کے اسلامی طریقے تفصیل سے بیان کریں گے۔ نظر بد کیا ہے؟ نظر بد دراصل کسی کی بری یا حسد بھری نظر کا اثر ہوتا ہے جو دوسرے شخص کی صحت، کامیابی یا زندگی کے کسی اور پہلو پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ نظر دانستہ طور پر حسد کے نتیجے میں لگتی ہے اور بعض اوقات محض کسی کی بے حد تعریف کرنے سے بھی کسی پر نظر بد کا اثر ہو سکتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، نظر بد حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نظر بد کی طاقت حقیقی ہے اور یہ کسی بھی شخص پر اثر انداز ہو سکتی ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو یا حتیٰ کہ کوئی جانور بھی ہو۔ نظر بد کی نشانیاں۔ نظر بد لگنے کی کئی علامات ہو سکتی ہیں جو جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر اثر ڈالتی ہیں۔ کچھ عام نشانیاں یہ ہیں: اچانک تھکن یا بیماری جبکہ میڈیکل رپورٹس بالکل درست ہوں، بے وجہ اداسی، ذہنی دباؤ اور پریشان کن خیالات کا آنا، کاروبار یا نوکری میں اچانک نقصان یا رکاوٹیں آنا، گھر میں آئے دن جھگڑے اور بے سکونی کا ماحول بن جانا، بچوں کا راتوں کو ڈرنا، رونا یا اچانک بیمار ہو جانا، اچانک یادداشت میں کمزوری محسوس ہونا یا کسی کام میں توجہ نہ دے پانا، کوئی بھی خوشحال چیز اچانک برباد ہو جانا، جیسے اچانک گاڑی خراب ہو جانا یا کوئی قیمتی چیز گم ہو جانا۔ اگر کسی شخص میں یہ علامات ظاہر ہو رہی ہوں اور اس کا کوئی واضح جسمانی یا نفسیاتی سبب نہ ملے تو ممکن ہے کہ وہ نظر بد کا شکار ہو۔ نظر بد سے بچاؤ اور حفاظت کے اسلامی طریقے۔ الحمدللہ، اسلام میں ہمیں نظر بد سے بچنے اور اس کا علاج کرنے کے لیے کئی طریقے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، قرآنی دعائیں اور اذکار۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کئی ایسی آیات عطا فرمائی ہیں جو نظر بد اور دیگر برائیوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ نظر بد سے بچنے کے لیے روزانہ درج ذیل یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 1، سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ نمبر 2، سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق۔ نمبر 3، سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس۔ آیت الکرسی، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 255۔ اس کے علاوہ نبی کریم نے نظر بد سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی: اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے ہر شیطان، زہریلے جانور اور ہر بری نظر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعائیں صبح شام پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ کی حفاظت میں رہا جا سکے۔ نظر بد کا اسلامی علاج۔ اگر کسی شخص کو نظر بد لگ جائے تو اس کا علاج بھی نبی کریم کی سنت میں موجود ہے۔ نمبر 1، دم کرنا۔ متاثرہ شخص پر سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ اگر خود دم کرنا ممکن نہ ہو تو کسی نیک اور پرہیزگار شخص سے دم کروا لینا چاہیے۔ نمبر 2، پانی پر دم کرنا۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں اور اس پانی سے غسل بھی کروائیں۔ نمبر 3، وضو کا پانی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کسی کی نظر لگ جائے تو جس کی نظر لگی ہو اس کا وضو کروا کر وہ متاثرہ پانی شخص پر ڈالنا چاہیے۔ یہ ایک آزمودہ طریقہ ہے جو کئی روایات میں ملتا ہے۔ نمبر 4، صدقہ دینا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ صدقہ بری بلا کو دور کرتا ہے، اس لیے نظر بد کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے صدقہ دینا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمبر 3، دوسروں کو نظر بد سے بچانے کا طریقہ۔ نظر بد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی اپنی نظر سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ جب بھی کسی کی کامیابی یا خوبصورتی دیکھیں تو فوراً ماشاء اللہ کہیں تاکہ آپ کی نظر کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ دوسروں کی چیزوں پر حسد کرنے کے بجائے اللہ سے اپنی بھلائی مانگیں۔ اپنے بچوں اور مال و دولت پر بھی نظر بد سے بچاؤ کی دعائیں پڑھتے رہیں۔ نتیجہ: نظر بد ایک حقیقت ہے لیکن اللہ نے ہمیں اس سے محفوظ رہنے کے لیے مضبوط دعائیں اور اذکار عطا فرمائے ہیں۔ اگر ہم روزانہ قرآن کی ان آیات کا ورد کریں، حسد سے بچیں اور مثبت سوچ اپنائیں تو انشاءاللہ نظر بد ہم پر اثر نہیں کرے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی حسد سے بچیں، دوسروں کی کامیابیوں پر خوش ہوں اور ہمیشہ ماشاء اللہ کہنا نہ بھولیں تاکہ نہ کسی کو ہماری نظر لگے اور نہ ہی ہم کسی کے حسد میں مبتلا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین۔